أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعليه طيبين الطاهرين والمعصومين हक चैनल पसंद फरमाने इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से इल्तिजा करती हूँ कि हम सबको दीन व दुनिया की नेमतें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, बहुत ही प्यारा महीना रबीउल अव्वल का है और हर दिन हर लम्हा हमने अपनी ज़िंदगी का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मकसद जो है उसके मुताबिक हमने गुजारनी है और वही बनाना है और यही हमारा अज़्म होना चाहिए और यही हमारा नियत और अमल होना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान पाक के साथ जुमातुल मुबारक है, खिदमत में हाज़िर हूँ और पारा नंबर यहाँ 22 है। अल अहज़ाब सूरत है। इसमें बहुत ही खूबसूरत यहाँ आयत आपके सामने लेकर हाज़िर होती हूँ कि परवरदिगार सीधी और सच्ची बात क्या है, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो हमारा माहौल है ना इस वक्त, यहाँ सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में या जहाँ उर्दू स्पीकिंग या जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं इस वक्त, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो अरब कंट्रीज हों, जहाँ भी हों, तो आमाल के हवाले से बिल्कुल अपोजिट मसला है। और यही वजह है कि इतनी तादाद में होने के बावजूद जो है और इतना इल्म होने के बावजूद जिसके पास ये कुरान हो, उसको किसी साइंसदान की और किसी बड़े इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हर चीज़ इसमें मौजूद है, लेकिन हमने इसको क्वांटिटी में हम इस में डाल दिया। हमने जो अल्लाह का अहकाम है हम उससे मुंह मोड़ के बैठ गए और रब को नाराज करके बैठ गए। तो हमें अपने रब को राज़ी करना है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके। वो तो इतना करीम है कि हम नियत ही कर लेते हैं तो वो हम पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है, फिर हमें अमल करने का भी मौका अता फरमाता है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि क्योंकि ये जो हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी, सबसे तो कितनी ही बुराइयां हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बुराई कि सच्ची बात नहीं की जाती, सीधी बात नहीं की जाती, उसके ऊपर यहाँ आयत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है परवरदिगार के, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम भी लाए हो, फिर उसके ऊपर ईमान भी लाए हो, यानी तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान है, तुम इबादत करते हो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से डरते भी हो, लेकिन फिर भी सच्ची बात क्यों नहीं करते, तो सीधी बात क्यों नहीं करते। ये हमारे माशरे का बिल्कुल, कहीं भी आप चले जाएं, खरीदो फरोख्त से लेके, घरेलू मामलात से लेके, रिश्तों से लेके, हम सियासत से लेके, हर तरह से मरने जीने, हर तरह से लेके जब हम माहौल को देखते हैं तो एक ही चीज़ है कि बात सीधी नहीं की जाती। तो हमें क्या है उसमें कि हम अल्लाह ताला की आयत के मुखालिफ जा रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला की आयत के मुताबिक जाना है, उसके ऊपर अमल करके। अल्लाह पाक फरमाता है, आतिउल्लाह व आतिउर रसूला, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। तो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही अल्लाह की अतात है। ये हमें कुरान पाक फरमाता है और वो उस वक्त तक ही होगा जब तक कि हम इस कुरान को समझेंगे, इससे मोहब्बत करेंगे और इससे सीखेंगे और अल्लाह ताला से मांगेंगे कि अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार फरमाता है कि जब तुम सच्ची बात, सीधी बात कहना शुरू करोगे तो क्या करेगा परवरदिगार, युस्लिह लकुम, तुम्हारे लिए संवार देगा, इस्लाह कर देगा तुम्हारे आमाल की। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कितना करीम है कि तुम सच्चा बोलना शुरू करोगे, सच्ची बात, सीधी बात करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जो अमाल हैं उनको सीधा कर देगा परवरदिगार। और वयगफिर लकुम, और बख्श देगा तुम्हारे लिए, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, जो तुम्हारी गलतियां पहले गुनाह हो चुके हैं उनको माफ़ फरमा देगा। इतना करीम परवरदिगार है कि उस वक़्त जब तुम सीधी और सच्ची बात करना शुरू करोगे। हमारे माहौल में ये होता है कि
کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کے پیچھے، کسی کے سامنے بھی اتنی ہٹ درمی ہوتی ہے کہ غلط بیانی اور جھوٹ اور غیبت اور بہتان اور اتنی زبردستی سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ خود بھی جہنم رسید ہوں گے اور جھوٹے اور ان کے پیچھے جو چلیں گے وہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں کے اوپر، غلط بیانی کرنے والوں کے اوپر بار بار وَلَعنَتُ اللَّہِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فرما رہا ہے، لعنت فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے پروردگار یہاں کہ تمہارے گناہوں کو بخش کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو اس کا کہنا مانے، جو اس کی فرما برداری کرے، فقد فاز فوزن عظیمہ، تو پس وہ ہو گیا بہت کامیاب، بہت بڑی کامیابی اس نے پا لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بہت بڑی مراد کو پہنچ گیا، وہ جو چاہے گا پروردگار اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے، اور یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے۔ وہ کون ہے لوگ؟ جہاں یہ آیت تطہیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کی ہستیوں کو، اس گھرانے کو طاہر اور مطہر کہا ہے، اور یہ 33 وہی پارہ نمبر 22 اور سورہ الاحزاب ہے۔ اس میں جو لوگ ان ہستیوں کے، ان پاکیزہ اور معطر ہستیوں کے نقش قدم پہ چل کے، ان سے محبت کر کے، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کر، دشمنوں کو نیست و نابود کر کے، جہاد علمی کلمی ہر طرح کا جہاد کر کے ان کے دشمنوں کے ساتھ جو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ان المسلمین والمسلمات، اور بے شک وہ مسلمات عورتیں، اور والمومنین، اور مومن تمام مرد، والمومنات، اور تمام مومن عورتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا احکام سرایت کر گیا، اور جو عمل کے ساتھ اسلام لے کے آئے، ایمان لے کر آئے، والقانتین والقانتات، اور قرآن پڑھنے والے مرد اور قرآن پڑھنے والی عورتیں، رٹا لگا کے پڑھنے والے نہیں، تیز تیز پڑھنے والے نہیں، اس کو سمجھ کے، اس سے محبت کر کے، اس کو سیکھ کے، اس کے اوپر عمل کر کے، کامیابی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس کی قرآن سے محبت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے اوپر چلا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ ہیں قرآن پڑھنے والے، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، جیسا کہ یہاں فرمایا سیدھی بات یعنی کہ سچی بات، اور والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی کہ جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آئے، جو تکلیف آئے کسی بھی قسم کی، والحاشعین والحاشعات، اور عاجزی کرنے والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات دینے والے، اپنے ہاتھوں کو کھول کے دوسروں کو، غریبوں، مسکینوں اور سب کا خیال رکھنے والے اور رکھنے والیاں، چیریٹی دینے والے اور چیریٹی دینے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزے رکھنے والے کا مقصد یہ نہیں کہ زبان منہ بند کر کے اور پیٹ بند کر کے، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ تمام کام بھی کرنے ہیں کہ جو اس قرآن کے مطابق بھی ہیں، کہ برائیاں نہیں کرنی، سچی باتیں بھی کرنی ہیں، اور دوسرے روزے داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ ہے روزہ، جس طرح کہ قرآن پاک فرماتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد
اور عورتیں یعنی کہ پاک باز مرد اور عورتیں بس ذاکرین اللہ کثیرن، اور ذکر کرنے والے اللہ کا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا خوبصورت ذکر فرمایا ہے ذاکرین کا۔ اور ذاکرین ذکر کرنا صرف اللہ اللہ کر کے یہ ذکر نہیں ہوتا، ذکر یہ ہے کہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے، جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، پھر اللہ کو بے شمار یاد کیا جائے، بے حد یاد کیا جائے، جتنا بھی یاد کرنے کا اس کا حق ہے اس کی تعریف کی جائے، کثیرن بہت زیادہ، اور عورتیں بہت زیادہ ذکر کرنے والی، اس کو یاد کرنے والی، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، اعد اللہ لہم مغفرتاً واجرا عظیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت، یعنی کہ مغفرت، یہ جو ہم مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو بخش دے، ہمیں زندگی میں بھی بخش دے، جب کوئی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، جب کوئی، ہم سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا ہے، جو بھی آیا اس نے ہونا ہے، تو اس کے لیے جب ہم مغفرت ہم مانگتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ساری یہ جو کیٹیگری ہے، ان کو جب تم اس تمام کیٹیگری میں آ جاؤ گی تو ہم تمہیں بخشش بھی دے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سبحان اللہ، و اجر عظیمہ، اور اجر دیں گے تمہیں بہت بڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جس کو وہ عظیم کہے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت عظیم دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول اور جن سے وہ خوش ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی ایپیسوڈ بالکل اس کے اپوزٹ لے کر آؤں گی کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے حکموں کی، تو ان کے اوپر لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعید، جو آیات انہی حوالے سے اگلی ہوگی، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں باز رکھتا ہے کہ وہ کام نہ کرو۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کے اہل بیت کے قدموں میں جو آتی ہیں وہ ساری ہستیاں، ان ہستیوں کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پلیز میری اس قرآن کی اس جہاد کو، علمی جہاد کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دوسروں تک، تاکہ کسی کو بھی اس کا جو روشنی ہے، نور ہے، ملتا ہے، تو ہم سب اس روشنی میں بھیگ جائیں گے، رحمتوں میں بھیگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اجازت چاہتی